ہاں اکثر کہتے ہیں کہ سلو میوزک چل رہا ہوتا ہے بیک گراؤنڈ میں، مطلب سب جگہ، تو اگر ہم اپنے کانوں کو بند کریں تو بہت مشکل ہے، پھر خریداریاں کیسے کریں؟ تو کیا ہمیں تھوڑی بہت یہ موسیقی سننے کی اجازت ہوگی؟ دیکھیں، جہاں بھی ایسا کوئی مقام ہو کہ جہاں پر جانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے یا مطلب اس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے، اور وہاں پہ کوئی گناہ کا معاملہ ہو رہا ہے اور آپ اس گناہ سے بظاہر بچ نہیں سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں دل میں اس کو برا جانیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی مقام پر کوئی گناہ ہو رہا اور کوئی شخص وہاں موجود ہو اور دل میں اس کو برا جانے تو وہ ایسا ہے جیسا وہاں موجود ہی نہیں، اور اگر کہیں گناہ ہو رہا ہے اور کوئی وہاں موجود نہیں لیکن دل میں اس کو اچھا جانے گا تو وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہے۔ اب جیسے آپ جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں، ہوائی جہاز میں موسیقی چل رہی ہوتی ہے، کیا کریں؟ کان بند کریں، بھاگ جائیں؟ اچھا چلیں جہاز میں چلیں، پاسبل ہے کہ آپ کان بند کر لیں، لیکن جہاں آپ نے 2 گھنٹے تک شاپنگ کرنی ہے وہاں کان بند کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اب یہاں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ قصداً اور ارادتاً کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، اور ایک غیر ارادی طور پر آپ کی نگاہوں کے دائرے میں کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے یا کانوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ جو غیر ارادی طور پر ہوتی ہے وہ معاف ہوتا ہے، اور جگہ مقام بھی ضرورت کا، اگر بلا ضرورت ہوتا آپ کسی بھی پکنک پوائنٹ پہ گئے وہاں ایسا تو چلے تھوڑا سا ہٹ جائیں سائیڈ میں، وہاں جانا کوئی لازم تو نہیں تھا، لیکن یہ خریداری وغیرہ لازم ہے، تو یہاں پر اگر کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے اور اب آپ سننے کا قصد و ارادہ نہیں کر رہے لیکن کانوں تک پہنچ رہی ہے، آپ بری ذمہ ہوں گے، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ جیسے میں نے نگاہوں کے دائرے کا بھی کہا، اگر میں سیدھا دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہاں کی بہت ساری چیزیں اور یہاں کی بھی نظر آ رہی ہیں، اب میں یہ سیدھا دیکھ رہا ہوں ایک عورت یہاں کھڑی ہوئی ہے، بتائیں میری گرفت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ نگاہوں کے دائرے میں، یا یوں میں یوں کروں کہ آدھا ہاتھ رکھ لوں، ایک آنکھ کو بند کر لوں، اس کا تو مکلف نہیں بنایا شریعت نے، میں اس کو دیکھ نہیں رہا لیکن نگاہوں کے دائرے میں آ رہی ہے تو یہ معاف ہوگی۔ اسی طرح یہاں معاملہ ہوگا۔